لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بطفیل اپنے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب تبارک و تعالی نے امہ چینل کی وساطت سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں ہاؤ ٹو پرفارم حج سیریز کا چوتھا دن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آپ نے مسلسل ہاؤ ٹو پرفارم حج کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن میں سماعت فرمایا، ملاحظہ فرمایا. گھر سے لے کر کے حرم مکہ تک، اور حرم مکہ میں بیت اللہ شریف کا طواف اور حاضری حرم کس طریقے سے کیا جائے، ان تمام باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی، اور علماء کرام نے بہت ہی احسن طریقے سے شرعی مسائل آپ کی خدمت میں پیش فرمائے، اور آپ نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے فون کے ذریعے سوالات پیش فرمائے، اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے ارشاد فرمائے. مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گفتگو کل ہوئی، انشاءاللہ دوبارہ آج میں چاہتا ہوں کہ اسی گفتگو کو مزید احسن طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ آپ کے سیکھنے میں، آپ کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ نہ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بڑی محبت سے امہ چینل پر ہاؤ ٹو پرفارم حج کا جو سیریز پیش کیا جا رہا ہے اسے ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے ہر بات کو یہاں سے پیش کی جانے والی اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ آپ نے کیا شرعی اعتبار سے صحیح حج فرمایا ہے یا اس میں کچھ غلطیاں، کوتاہیاں تھی. یا اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ کے لیے بھی ہاؤ ٹو پرفارم حج یہ سیریز بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ آپ کو حج کرنے کا مکمل طریقہ امہ چینل کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے. آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ حج کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے، یا صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے، یا جمرات پر کنکری مارنے کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ برائے کرم فون ریسیور ہاتھ میں پکڑیں اور امہ چینل پر اپنا سوال پیش کرنے کی کوشش کریں، اور علماء کرام آپ کے سوال کا بہترین قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے. اور دوسری بات، آپ ہمارے علماء کرام کے لیے، امہ چینل کے لیے دعائیں فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امہ چینل کو رات دن چوگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچائے، اور اللہ تعالی امہ چینل کے ذریعے دین اسلام کی اشاعت اور دین کی خدمت کا کام لیتا رہے. آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے اس سیریز میں چوتھے دن میں آج طواف کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، مگر پھر بھی ضمناً آپ کو طواف کے حوالے سے بات پیش کی جائے گی.
جو باتیں آپ نے پچھلے دنوں سماعت فرمائی ان باتوں کے پر بھی ہم نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھیں تیزی کے ساتھ، تاکہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جس طریقے سے مقام ابراہیم کی اہمیت آپ کے سامنے علماء کرام نے پیش فرمائی تھی، واجب الطواف دوگانہ نماز ادا کرنی ہے، اس کے سلسلے میں بھی، اور زمزم کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا، صفا مروہ کے سعی کے حوالے سے بھی سماعت فرمایا تھا۔ آج مزید انہی باتوں کی طرف ہم جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین میں سے جن لوگوں نے کل پروگرام مس کیا، نہ دیکھ سکے، ان کے لیے بھی فائدہ ہو۔ آج ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب، جو یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی احسن طریقے سے جوابات آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، علمی شخصیت ہیں اور آپ انہیں اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ تقریباً سبھی پروگرام میں آج کل آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنے علم سے لوگوں کو سیراب فرماتے ہیں۔ تو آئیے میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کروں اور آج کے حج ہاؤ ٹو پرفارم حج والی سیریز کے چوتھے دن میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہاؤ ٹو پرفارم حج کے چوتھے دن میں آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے میں حضرت کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ صفا اور مروہ، جبکہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جبل نور بھی ہے اور جبل ثور بھی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل نور وہ پہاڑ ہے کہ جس پر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، وہاں سرکار علیہ السلام نے عبادت فرمائی، اللہ کا ذکر و فکر اور دنیا سے تنہائی اختیار فرمانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، لیکن اس کا ذکر اللہ نے اس میں نہیں فرمایا۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں پہاڑیاں صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس طرح اس کے بارے میں کوئی واضح بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ غار ثور جہاں سرکار علیہ السلام نے 3 رات قیام فرمایا، اس کا بھی ذکر اس انداز میں نہیں ہوا جس طرح یہ صفا مروہ کا ذکر ہوا ہے۔ تو آج اس کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں واضح طور پر فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہہ کر کے فرمایا، تو اس کا کیا، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین ان دونوں پہاڑیوں کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیوں کے نام ہے۔ یہ جبل ابو قبیس کی 2 پہاڑیاں ہیں، تو اسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ایک پہاڑی کا نام صفا ہے اور دوسری کا نام مروہ ہے، سبحان تو اللہ۔ اس کا نام صفا اور مروہ کیوں رکھا گیا؟ جی، تو پہلے اس کے بارے میں ہم کلام کر لیتے ہیں۔ تو نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جو حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ شرح ہے، تو اس میں آپ نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ تو ہندوستان میں اتارے گئے تھے سرندیپ کے اندر، اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر مکہ کے پاس میں جدہ میں اتارا تھا۔
اسی لیے وہ جدہ سے جدہ اب مستعمل ہونے لگا ہے، چونکہ وہ سب کی دادی ہیں، اس وجہ سے ان کو اب اس کا نام جدہ ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات عرفات اور مزدلفہ سبحان اللہ، ان میدانوں کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا نام عرفہ اسی لیے رکھا گیا کہ بھئی دونوں کی معرفت دنیا میں آنے کے بعد میں اسی میدان میں ہوئی اسی تھی، میدان میں، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو بھی حج میں عرفات میں ٹھہرنے کا حکم ملا ہے کہ بھائی آپ اپنے جم غفیر کے ساتھ حج میں آنے والے وہاں ٹھہرے، اور یہ اس کو رکن قرار دیا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ تمہارے یہ ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کی پہلی ملاقات دنیا میں آنے کے بعد انہی میدانوں میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کا سلسلہ دنیا میں آنے کا شروع ہوا، تو وہ یادگار تمہارے لیے باقی رہنی چاہیے، تو بطور یادگار کے اس کو فرض قرار دیا گیا، تو اسے میدان عرفات کا وقوف کہا جاتا ہے۔ اور مزدلفہ کا وقوف بھی اسی طریقے سے ہے، اس کو بھی نزہۃ القاری میں لکھا ہوا ہے کہ اس دلف ای دنا، اس کا مطلب نزدیک ہونے کے ہے، تو مزدلفہ کے میدان کو مزدلفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے اس میدان میں قریب ہوئے، تو اس قربت کی وجہ سے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ اس حرم پاک کی طرف تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام یہ صفا پہاڑی کے اوپر آرام کے لیے تشریف فرما ہوئی، کیا کہنا ہے؟ تو چونکہ حضرت آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے تو صفوت اللہ یہ بھی آپ کی صفت میں شامل ہے، تو اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام یہ صفا ہو گیا، کیونکہ حضرت آدم صفی اللہ نے وہاں آرام کیا ہوا تھا، تو پہاڑی کا نام صفا ہوا۔ اور مروہ یہ مرأتن کے لفظ سے اس کو مروہ پر لے گئے ہیں کہ مرأتن کے معنی عورت کے ہوتا ہے، تو چونکہ حضرت حوا یہ مروہ پہاڑی پر بیٹھ کر کے آرام فرما رہی تھی، تو اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام یہ مروہ ہو گیا۔ یہ تو میں نے آپ کے ساتھ میں صرف نام کی گفتگو کی، بھئی اس صفا اور مروہ پہاڑی کا نام ایسا کیوں رکھا گیا۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس میں سعی کا حکم دیا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہاں یہ کہ فلا جناح علیہ، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی تفسیروں میں یہ ساری عام طور پر تمام تفاسیر میں یہ ذکر موجود ہے کہ چونکہ وہاں پہلے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، اور جب تک فتح مکہ نہ ہوا اور وہاں تک مسلمانوں کا کنٹرول نہ ہوا، وہاں تک وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو جیسے کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، تو اسی طریقے سے صفا اور مروہ پر بھی بت رکھے گئے تھے۔ تو اب جب مسلمانوں نے یہ فتح کر لیا تو صفا مروہ کی سعی کے بارے میں صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا کہ صفا مروہ کی سعی کیوں کی جائے، اس لیے کہ وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں تو کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو مسلمان وہاں سعی کیوں کرے گا؟ تو صحابہ کرام کو کافروں کی بت پرستی یاد کر کے صفا مروہ کی سعی کرنا پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ الدم سے ہمارے ساتھ جو ہے اجرا بی بھی کافی دیر سے منتظر ہیں، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آپ کی دعائیں بی بی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں بہت کوشش کی ہے، پچھلے پروگراموں میں نہیں آپ سے بات ہو سکی، لیکن میرے ذہن میں 2-3-4 سوالات تھے تو کرنے تھے۔ بہرحال آج بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ میری کال لگی ہے پہلے ہی، تو آپ کو میں مبارک دیتی ہوں۔ جو بچے بھی آج مسلمان ہوئے ماشاءاللہ، وہ بھی دیکھا میں نے پروگرام، سبحان اللہ، تو آپ کو بہت مبارک ان کی بھی، اور جو مولانا صاحب یونس صاحب ہیں ان کو بھی بہت مبارک، جزاکم اللہ خیر۔ تو میرے سوال ہیں حج کے ریلیٹڈ ہی ہے نا۔ تو آپ نے کہا کہ جو بندے حج پر جاتے ہیں یا کر چکے ہیں تو ان کی کوئی مسٹیکیں ہوئی ہوں گی حج کے دوران میں، تو آپ یہ پروگرام اس بات کو دوبارہ دوہرا دیں پہلے۔ جی جی صاف بولیں، کچھ آواز آپ کی جو ہے نا۔ اچھا
جی نہیں، جو آپ نے کہا تھا نا شروع میں سے کہ وہ جو آدمی حج کر چکے ہیں، جی تو یہ جو آپ پروگرام آج چوتھا دن شروع کرتے ہیں نا، جی جی تو حج کا مطلب سارا بیان کرتے ہیں نا، آج کے متعلق بیان کرتے ہیں، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں یا میں سوال کرتی ہوں کہ جو آدمی حج کر چکے ہیں تو ان میں سے بھی کوئی غلطی یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہو حج کے دوران، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں گے پروگرام تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کون کون سی جگہ ہم نے مسٹیک کی ہے۔ صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو جو میں آپ سے یہ دوسرا کوشچن اسی کے ریلیٹڈ کرتی ہوں کہ جو بندے بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، جب بہت اولڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو محرم کے بارے میں ہے، وہ جو پش چیئر پر ویل چیئر پر وہ صفا مروہ کرتے ہیں یا طواف کراتے ہیں، تو وہ محرم تو نہیں ہوتے نا؟ کیا اس دوران جو وہ ان کو صفا مروہ کراتے ہیں یا طواف کراتے ہیں حرم شریف کا، تو کیا وہ جائز ہے یا کیسا ہے؟ یہ ایک سوال یہ میرا تھا، اس کی تفصیل سے مجھے بیان چاہیے، جواب چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرا وہ تھا کہ جو آدمی وہاں جاتے ہیں، ہم تو اب نماز پڑھتے ہیں فرض کیتا، کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے حرم شریف میں تو پوری پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 4 فرض جو ہوتے ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو مقیم امام کی ابتدا میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہاں پوری پڑھی جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ۔ تو ویسے اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے وہاں 2 ہفتے رہتے ہیں، 3 ہفتے رہتے ہیں، وہ تو آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں نا، ایک دم ایک جگہ تو نہیں مستقل رہتے نا، مدینہ پاک بھی جانا پڑتا ہے، ہم ہفتہ ادھر رہتے ہیں، وہ دوسرے بیچ سے صفا مربائی کرتے ہیں، دوسرا ہم عرفات میں چلے جاتے ہیں، زیارتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے ملا کے دن کوئی 2 ہفتے رہتا ہے، کوئی 3 ہفتے رہتا ہے، تو اس کا اندر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے باقی دنوں میں وہ کیا وہ اس کو قضا پڑھنی چاہیے؟ قضا نہ منتری؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی؟ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہے کہ اب میں نماز آپ کو پڑھنی چاہیے اس یا سوال پوری کو پڑھنی چاہیے؟ ان الفاظ میں تبدیل کروں گا جی کہ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جی، مسافر کہتے ہیں جس طرح سفر کرتا ہوتا ہے، مطلب نہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ اچھا ایک سوال اور ہے میرا جی، تو دوسرا ہے کہ جو نماز وہاں لوگ مقیمی پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ دعا بھی نہیں صحیح مانگتے، مطلب ان کا اپنا کوئی طریقہ ہوگا، لیکن ان کا کیا حساب کتاب ہوگا روز قیامت میں؟ جو صرف وہ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز وہ نہیں پڑھتے مکمل۔ ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ضرور ہمارے معزز و محترم مہمان بات کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے بھی۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے میری بہن۔ جی حضرت، تو ہماری بات چل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صحابہ کرام کو صفا مروہ کی سعی اس لیے پسند نہیں تھی کہ وہاں پہلے بت پرستی ہوتی تھی، تو صفا مروہ کے درمیان سعی کا اگر حکم دیا جائے تو پھر وہ ان کو پرانی باتیں یاد آ رہی تھی، تو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے یہ جواب میں فرمایا کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، وہاں بھی تو مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی پوجا ہو رہی تھی، تو پھر ان کو نکالا گیا، تو یہ کیا اس کی وجہ سے کہ مسجد میں نماز کو کہیں ترک کیا جائے گا یا مسجد میں نماز ادا کرنے کو برا سمجھا جائے گا، یہ سمجھ کر کے کہ اس سے پہلے یہاں شرک و بت پرستی کا کام ہو رہا تھا؟ تو جس طریقے سے کعبۃ اللہ میں مورتیوں کا ہونا کعبۃ اللہ کی عبادت اور اس کی عظمت میں فرق نہیں لاتا ہے، اسی طرح سے صفا مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اگر وہاں بھی سعی کی جائے تو پرانے اگر لوگ وہاں کفر کر چکے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اب تو وہاں کوئی بت اور مورتی ہے نہیں، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ فلا جناح، تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ تو صفا مروہ کی سعی کو حج اور عمرہ کے اندر یہ واجب قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت جی حضرت، ہمارے ساتھ ایک بہن ہے لندن سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بہن فرمائیں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی، یہ ایک تو جب لوگ لے کے جاتے ہیں حج کے لیے
اپنے گروپ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یعنی کسی مجبور بہنوں کے لیے کہ محرم وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لے جائیں گے محرم بنا کے. جانے والی بہن کو تو گناہ ضرور جیسے ظاہر اسلام میں نہیں ہے جائز اس کے لیے، لیکن لے کے جانے والوں کو گناہ نہیں ہوگا اس چیز کا کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ محرم بن جاتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. دوسرے یہ کہ کل آپ فرما رہے تھے یہاں پہ کہ حلف کروانے کے لیے کسی کے کوئی جیسے مرد کا جیسے حج کے بعد وہ بال کاٹے جاتے ہیں، سر منڈایا جاتا ہے، کیا وہ ضروری ہے کہ دوسرا ہی کاٹے یا وہ خود نہیں کاٹ سکتا اپنے؟ بہت بہت بہتر سوال. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی بس یہی 2 سوال تھے میرے، پھر کوئی آئے گا ذہن میں تو پھر کل دیکھوں گی، کر لوں گی آپ کو فون انشاءاللہ. ضرور. بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں سوالات کی طرف حضرت توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی حضرت، تو اصل میں یہ تھا کہ پہلے یعنی جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کے اوپر تو مورتیاں رکھی جاتی تھی، اب اس کو پاک کیا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا ہے کہ بھائی اب جو خاص طور سے فرمایا گیا ہے فلا جناح علیہ، تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. تو صحابہ اس پر جو ہے آڑ سمجھتے تھے یا گناہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہاں بت پرستی پہلے ہوئی تھی نا، پہلے ہوئی تو ان کو ایسا لگا کہ اب وہ بت پرستی کی جگہ پر ہم کیوں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دیا کہ بت پرستی تو دوسروں نے کی تھی نا، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا ایسی چیزوں کا، اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے. اور انہوں نے اگر از خود کوئی خراب کام کر لیا تو عظمت کی جگہ پر اگر کوئی آدمی خراب کام کرتا ہے تو خراب کام خراب ہے اور خراب کام کرنے والا خراب ہے، مگر اس کی وجہ سے عظمت کی جگہ پر کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو جس طریقے سے کعبۃ اللہ ہے کہ اس کو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو کعبہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر وہاں کسی نے بت پرستی کی یا وہاں شرک کیا تو شرک کرنے والوں نے برا کیا ہے، اور جو مورتیاں رکھی گئی وہ عمل برا ہے. اگر وہ غیر خدا کی بندگی کر رہے تھے وہ عمل برا، مگر ان کے برائی کے عمل کی وجہ سے جن جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پہلے سے عظمت عطا کر رکھی ہے، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے ان برائیوں کی وجہ سے. تو صحابہ کرام کو یاد دلا گیا کہ یہ تو صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس وجہ سے نشانیوں میں سے ہے کہ ایک تو صفا میں تو آپ میں نے نام سے بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے، اور مروہ کو حضرت حوا سے نسبت ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سعی کا حکم دیا گیا کہ وہاں دوڑو، وہ حضرت ہاجرہ نے جو عمل کیا تھا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی کی تلاش میں کہ میں بلندی پر چڑھ کے دیکھوں کہ کہیں پانی مل جائے تو میں بھی پیوں اور میں اپنے بچے کو بھی پلاؤں. سبحان اللہ، میں بھی پیوں اور اپنے بچے کو پلاؤں. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پیرس سے جناب اقبال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سرکار جڑا خانہ کعبے کے ساتھ یہ چھوٹی جی باؤنڈری ہے، سائڈ بنی ہے چھوٹی جی، یہ اس کا مقصد کیا؟ ادھر دعا قبول ہوتی ہے یا کیا چکر ہے؟ یہ کیا فرمایا آپ نے؟ بات نہیں سمجھ میں. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کے ساتھ چھوٹی سی یہ باؤنڈری ہے، یہ مقام ابراہیم، یہ یا وہ جو آپ مقام ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ یہی ہے. مقام ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مقام ابراہیم کا پتہ ہے نا، یہ جدھر آپ نے ہاتھ کیا ہے. نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے. یہ چھوٹی سی باؤنڈری نہیں ہے خانہ کعبے کے ساتھ، بالکل یہی ہے. یہ اس کو یہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ کعبے کا حصہ، یہ حتیم، اس کو حتیم بولتے ہیں. حتیم ہے، اسی کی بات کرتے ہیں نا آپ؟ جی. ہاں، تو اس کے بارے میں بتائیں گے یہ انشاءاللہ یہ حتیم ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ضرور. جی. یہ تو دوسرا سوال ہے، ایک آدمی ہے اس کے اوپر قرضہ ہے بینک کا، تو وہ حج کر سکتا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی بس یہی سوال. انشاءاللہ اقبال بھائی بہت شکریہ، آپ نے پیرس سے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے سوالات ہم تک پہنچا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کے سوالات کے جواب حضرت بڑے خوبصورتی کے ساتھ پیش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، تو حضرت یہ پانی خود بھی پئیں اور بچے کو بھی پلائیں. بچے کو بھی پلائیں کی تلاش میں وہ پہلے صفا پہ گئی، بلندی پہ چڑھ کے دیکھا پانی نظر نہیں آیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جو ابھی زمزم شریف کا جو وہاں کنواں ہے نا، اس کنویں کے پاس وہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو سلانے کی جگہ ہے.
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں سلایا تھا انہوں نے جب وہ بچے تھے، اور وہ پانی کی تلاش میں وہاں نکلی تو بلندی پر وہ چڑھی تو پانی نظر نہیں آیا، تو پھر وہاں سے وہ کیا ہے نیچے کے جانب اتر کر کے وہ مروہ پہ جا رہی تھی، تو چونکہ وہ بلندی پر تو حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، اور جب آدمی وہ کیا ہے نشیب میں جائے تو پھر نظر نہیں آتا ہے، تو حضرت اسماعیل ان کو دکھائی نہیں دے رہے تھے جبکہ وہ نشیب میں چلتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے دوڑ کر کے اس حصے کو طے کیا، یہاں تک کہ پھر وہ تھوڑی سی بلندی پر آ گئی مروہ کے جانب، تو پھر حضرت اسماعیل وہاں نظر آنے لگے تو ان کو اطمینان ہوا تو وہ پھر پانی کو دیکھنے لگی۔ اس طریقے سے حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں 7 چکروں کو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یادگار کو باقی رکھا اور اس کو نام بھی سعی کا دیا، چونکہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ہمارے دماغ میں باقی رہے اور تاریخ بھول نہ جائے تو اس کو نام بھی سعی ہی کا دیا ہے کہ دوڑو، چونکہ وہ دوڑی تھی اور ان کی ادا کو تمہیں باقی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرمائے ندیم صاحب لندن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ادریس صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، آپ کی دعا سے بڑا ہی معلوماتی پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جی ندیم بھائی، ماشاءاللہ کئی دفعہ لوگوں نے کئی حج کئی عمرے کیے ہوئے ہیں پہلے بھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل علماء کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نمازیں ہیں ہماری ان لوگوں کے پیچھے نہیں ہوتی، اب جن لوگوں نے نمازیں پہلے پڑھ لی ہوئی ہیں اور اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بھئی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم تو بڑے اعتقاد اور بڑے ہی پیار اور محبت سے جاتے تھے وہاں جا کے نمازیں پڑھتے رہے ان کے پیچھے، تو اب ان لوگوں کا کیا ہوگا، میرا یہ سوال ہے۔ ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے ندیم صاحب۔ ٹھیک، تو حضرت اس وجہ سے جو ہے یہ صفا مروہ کی سعی بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سعی حضرت ہاجرہ سے شروع ہوئی، چونکہ حضرت ہاجرہ پانی کی جستجو میں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تو اسی لیے تو کیا اس کے بعد سے ہی یہ سعی شروع ہوئی یا صرف امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو یہ حکم ہے؟ نہیں، جہاں تک حج کرنے کا سوال ہے تو وہ تو کفار و مشرکین جو وہاں کے تھے وہ بھی کیا ہے حج وغیرہ کے مناسک ادا کرتے تھے، مگر ان کے طریقے سب کیا ہے مشرکانہ ہو گئے تھے، کچھ باتیں ان میں وہ پرانی جو ان کے پاس میں چلی آئی تھی وہ ان پر چلتے تھے اور زیادہ تر مشرکانہ عمل ہو گئے تھے، ورنہ یہ ساری چیزوں کو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا ہاں، لیکن پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا تو وہاں جو شرک و بت پرستی تھی ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے پھر ایک اللہ کی بندگی کا درس دیتے ہوئے پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان معمولات کو اپنی سنت سے سنوار کر کے دروس بنا کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک حضرت، یہ کل جو بات ہوئی تھی صفا مروہ کی اور زمزم شریف کی، تو یہ خادم نبی سے جو ہے یہ پانی، ہاں زمزم شریف کا وہ کنواں ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے ان کو سلایا 7 چکر وہ پھری کہ کسی طریقے سے کوئی برڈ یا پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ بھئی پانی کہیں ہوگا تو وہ کیا ہے پرندے وہاں جاتے ہیں، مگر ان کو دور دور کچھ نظر نہیں آیا تو حضرت ہاجرہ پھر نیچے تشریف لاتی ہیں، بس مایوسی تو کیا کہیے صبر کے ساتھ میں کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انتظام فرمائے گا، چونکہ ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ آپ کو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع کے اندر ٹھہرانا ہے، تو ان کو جو سواریاں ملی تھی تو ایک سواری پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ایک سواری پر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو، یا ایک روایت میں ہے کہ بھائی ایک ہی سواری پر سب کو لا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ یہ سواری اللہ کے حکم سے چلے گی، جہاں اللہ نے یہ ٹھہرانے کا وعدہ فرما رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سواری وہاں ٹھہر جائے گی تو آپ کو ان لوگوں کو وہاں اتار دینا ہے اور پھر وہ لوگ وہیں رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو پھر وہ وہاں چھوڑ کر کے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، تو میں بتاتا ہوں کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے نبی کے گھرانے کا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا تو
रियाजुस्सालिहीन में ये पूरा वाक़या तफसील के साथ में हदीस की किताब में मौजूद है कि जब उनको छोड़ दिया वहां तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा इनको कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं और मैंने ऐसा क्यों किया है, कुछ भी नहीं बताया। और वो छोड़ के उनको रख के ऐसे जा रहे थे, थोड़ा सा पानी और थोड़े से खजूर दे दिए और फिर वहां से निकल लिए। तो हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे गई और कहा कि सरताज आप इस बेआबो गिया जंगल में हमें कैसे छोड़ के जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब बार बार हजरत हाजरा ने सवाल किया तो हजरत हाजरा ने अपनी जबान से खुद कहा कि ए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? क्या कहना? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको हुक्म दिया है। तो हजरत हाजरा अब एक लफ्ज भी नहीं बोलती है और अपनी जगह पर आकर के बैठ जाते अपने बच्चे को लेकर के कि जब रब ने यहाँ ठहराने का हुक्म दिया है तो हमारा इंतजाम भी परवरदिगार आलम ही फरमाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत तो सब्र के साथ आई तो जिब्रील अमीन ने वहां क्या है पर मारा और वहां पानी का फव्वारा जारी हो गया जो नीचे आ रही थी। तो उन्होंने क्या है वो पानी को मंडेर बनाई और पानी को बंद करने की कोशिश की कि पानी आगे न जाए। तो उन्होंने अपनी जबान में कहा जम जम, यानी ठहर जा ठहर जा। तो आज तक जो है रहती दुनिया उसे याद करती है जम जम। तो हमारे साथ तशरीफ फरमाए मिसिस खान, ये वाटन से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बर्टन अपॉन ट्रेन से मिसिस खान बोल रही हूँ और मुझे ये पूछना था कि जब हम एहराम बांधकर उम्रे की नियत करते हैं तो क्या दमे वाले मरीज आसमा पर यूज कर सकते हैं या अपने साथ रख सकते हैं? आसमा पंप जो आता है वही ना? जी, आसमा पाइप थी, पंप वही। जी 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 जी, यही बस पूछना था कि एहराम के साथ क्या वो इंसान जिस्म में बेल्ट वगैरह जो बांधते हैं उसमें रख सकते हैं अपने साथ और यूज कर सकते हैं? ठीक जी, बस यही पूछना था। इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। तो हज़रत साथ साथ में ये भी बात आपने वजाहत के साथ बयान कर दी कि भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम की बरकत से जो है ये पानी मिला और इसे जमजम इसलिए कहा जाता है। निस्बतें हो गई हैं जी हज़रत, 3 निस्बतें ऐसे हो गई कि एक तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा तो जिब्रील का पर लगना, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक वहीं थे और वो अब बचपन में अपने जैसे बच्चों के पाँव हिलाने के बच्चा रोता है वो जैसे पाँव हिलाता है वो इस तरीके से रोते हुए अपने पाँवों को जुम्बिश दे रहे थे। तो उनके कदमों के पास से ही पानी निकाला गया। अब जहां तक पानी देने का सवाल था तो वो तो वादी में से कहीं भी पानी निकल सकता था ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल के कदमों से इस पानी को क्यों निकाला? जिब्रील को क्यों कहा कि बस कदमों के पास ही पर मारो, वहीं से पानी निकालो, ताकि रहती दुनिया तक लोगों को यह एहसास रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बेआबो गिया जमीन के अंदर अगर पानी दिया है और पानी पहुंचाया है तो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने की वजह से परवरदिगार ने ये पानी दिया है। तो उनके कदमों से, ताकि ये कदमों का धोवन बन के कयामत तक चलता रहे कि हजरत इस्माइल के कदमों का धोवन है तो जमजम के नाम से हम पी रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत शेफिल से हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत है? आपकी दुआ है, रब्बे कायनात का एहसान अजीम जो आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर है। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने मदीने पाक में कुएं के बारे में सुना है कि उसमें जो पानी है वो शिफा का पानी है, उसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे? मदीना पाक में शिफा का पानी है? शिफा का पानी एक कुआं है जहाँ से जिस तरह के मैंने सुना है कि नबी करीम को उस पानी से गुस्ल दिया गया था। जी ठीक, ये तो उसके बारे में थोड़ी सी प्लीज वजाहत करना। इंशाअल्लाह ताला जरूर। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। ठीक जी हाँ, और तीसरी निस्बत दो निस्बतें हो गई। एक तो एक फरिश्ते की, एक अल्लाह के नबी के और एक अल्लाह की वलिया की। और वो वलिया की निस्बत ये है कि हजरत हाजरा ने आकर के पहले ही पानी पर हाथ लगाया और फिर पानी को रोकने की कोशिश की तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमा कि अगर हजरत हाजरा ने उससे जमजम कह करके पानी को मिट्टी से रोका न होता तो परवरदिगार आलम इस चश्मे को हर जगह पर जारी फरमा। क्या कहना, बहुत खूब।
और यही बात है कि वो ऐसी जमीन के जहां बारिशें नहीं होती है, जहां जमीन में पथरीली और सैकड़ों फीट नीचे जाने के बावजूद पानी का तलाशना मुश्किल होता है, और ऐसी जगह पर परवरदिगार आलम ने पानी का ऐसा चश्मा जारी फरमाया है कि कितने लाखों लोग आते हैं, पानी वहां पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ उस पानी को ले जाते हैं, मगर वहां से लेकर के आज तक पानी का यह सिलसिला चालू है और अब तक जारी हो, इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। वो पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ है। बेशक। और उस पानी में शिफा भी है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि आदमी जिस नीयत के साथ में उस पानी को पिएगा, परवरदिगार आलम उसके इस इरादे को और मकसद में भी उसे कामयाब फरमाएगा। और बीमार है और शिफा की नीयत से पिएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा भी अता फरमाएगा। और इसीलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमजम पीने की बात की जो दुआ फरमाई है वो यही है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ शिफा मिन कुल्लि दा। तो उसमें हर तरह की बीमारी से शिफा, इल्म नाफे भी मांगा, या मकासिद की तरफ इशारा कर रहा हूं कि सिर्फ बीमारी नहीं, मकासिद की तकमील भी होती है। तो हुजूर ने फरमाया इल्म नाफे भी मांगता हूं, क्या कहना, रिज़्क़े वासे भी मांगता हूं, और हर बीमारी से शिफा भी मांगता हूं। तो मतलब ये हुआ कि जमजम के पानी के पीने के साथ में जहां बरकतें हमें अंदर की हासिल होती हैं, वहां परवरदिगार आलम की तरफ से हमें बाहर की जो बरकतें हैं वो भी हासिल होती हैं कि हम उसे पी करके अल्लाह से इल्म नाफे की दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़े वासे की दुआ करें, तो दुआएं भी कबूल होती है। और क्यों कबूल होती है? इसलिए कि वो तबर्रुक है और एक नबी का वहां फैजान जारी है, और नबी के तबर्रुकात के पास में अगर दुआ की जाए और दुआ मांगी जाए तो परवरदिगार आलम अपने महबूबीन के उन तबर्रुकात की अजमत के इजहार के लिए वहां मांगी हुई दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत सारे शुबहात का इजाला हो गया कि तबरुकात की बात हजरत ने फरमाई। यकीनन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे। नबी के कदमों के से निकलने वाला पानी, ये तबरुक जमजम, जैसे तबरुक न माने वो भी पीता है, और जो उसे तबरुक मानते हैं वो तो पीते ही हैं, और जो नहीं मानते हैं वो भी पीते हैं। और दूसरी बात ये कि तबरुकात वाली जगह पर जहाँ तबरुकात होते हैं उन जगहों पर दुआ मांगी जाती है, और वो दुआ भी रब की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल करती है। इसी के साथ साथ जो है नाज़रीन किराम, बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहनों ने सवालात फरमाए हैं। मैं चाहता हूं कि उन सवालात की तरफ भी ज़रा तवज्जो दूं ताकि हमारे नाज़रीन का ये गिला और ये शिकवा न रहे कि हमने सवालात फरमाए थे मगर हमारे जवाबात न मिल सके। लिहाजा हम इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात की तरफ भी आते हैं, और उम्मा चैनल ने जो हाउ टू परफॉर्म हज ये सीरीज का इनेकाद किया है, इसकी तरफ भी हम बात करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हज किस तरीके से किया जाता है। इसका जो है शरई मसाइल की रोशनी में पेश किया जाए ताकि वो भी अच्छी बात है। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब खालिद साहब, फ़ोन पर तशरीफ़ फरमाए जनाब खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैं एक सवाल पता करना चाहता हूँ इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जब अब बंदा शादी करता है तो शादी करने के बाद अक्सर मसले होते हैं घरों के अंदर। भाईजान ये बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, इसलिए कि आज हम बात कर रहे हैं हज के हवाले से। हज के हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर पेश फरमाएं, और अगर कोई दूसरा सवाल है तो YQA योर क्वेश्चन एंड आंसर जो प्रोग्राम होता है उसमें आप जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो सवाल भी आप उसमें फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी हजरत, तो बात हमारी चल रही थी और आपने इस पर जो है कुछ शुबहे का इजाला भी फरमा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि सफ़ा पर जाने से पहले हाजी को क्या करना चाहिए? तवाफ कर लिया, वाजिबुत तवाफ की नमाज भी उसने अदा कर ली, जमजम शरीफ भी पिया, अब वो क्या करेगा सफ़ा पर जाने से पहले? उसके लिए हमारे फ़िक़ह के मसाइल में और ख़ास तौर पर अपनी जो बहार शरीयत है उसमें और मनासिक हज की जो किताबें हैं और सब फ़िक़ह की, उसमें इस तरीके का एक तरीका लिखा गया है कि अगर सफ़ा तवाफ़ करने के बाद में जमजम शरीफ पीने के बाद और क्या है 2 रकात अदा करने के बाद में अगर वो चाहता है थोड़ा सा आराम करना,
اگر وہ تھک گیا ہے، جیسے بھائی بہت سارے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ طواف کرنے میں تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پرمیشن ہے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھے آرام کرے اور اس کے بعد ان کو سکون محسوس ہو اور ان کو ایسا پتہ چلے کہ اب اطمینان کے ساتھ میں ہم صفا مروہ کی سعی کر سکیں گے، تو اس کے بعد ان کو اجازت ہے کہ وہ اس طریقے سے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد میں وہ سعی کا آرام جو آپ نے بتایا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں یاسمین بہن لیسٹر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن ہے، ہم 8 تاریخ کو حج میں جانے والے ہیں. اللہ آپ کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ کے لیے اس سفر کو مبارک فرمائے. آمین آمین. تو ہم پہلے مدینہ شریف جانے والے ہیں. جی جی. تو بعد میں ہم 11 تاریخ کو مکہ شریف جائیں گے. تو ہمیں حج اور عمرہ کی نیت ساتھ میں کرنی چاہیے کہ الگ الگ کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور ہم اس کے جو طواف اور صحیح ہے، تو صحیح ہم دونوں کی الگ الگ کرنی چاہیے کہ ایک ساتھ میں ہو جائے گی، ایک بار میں ہو جائے گی؟ ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. یاسمین آپ کو بہت شکریہ. ٹھیک. تو حضرت یہ آرام جو آپ نے بتایا، تو کیا آرام مسجد حرام ہی میں بیٹھ کر کیا جائے تھوڑی دیر، یا پھر ہوٹل پر اپنی رہائش گاہ میں جا کر آرام کریں پھر صحیح کے لیے آئے؟ نہیں، اتنا زیادہ وقفہ تو نہیں، چونکہ وہ تو طواف سے متصل ہونی چاہیے. آرام کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی تھوڑی دیر ہے، سانس پھول گئی ہے، تو تھوڑا سا سکون پانے کے لیے وہاں بیٹھے، زمزم شریف پیے، آرام کرے. اس طریقے سے اس کو ایسا اطمینان ہو جائے کہ چلو ٹھیک، اب میں اچھی طریقے سے صفا مروہ کی سعی کر لوں گا، تو پھر آرام لے کر کے وہاں جائے تو اس کے لیے آسانی رہے گی. جو لوگ طاقتور ہیں، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ادھر سے ہٹ کے فوراً ادھر چل کے سعی کر سکتے. تو اس کا مستحسن طریقہ یہ ہے کہ جب وہ صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو پھر حجر اسود کے پاس میں آنا چاہیے اور استلام کرنا چاہیے. نزدیک میں جگہ نہ ہو تو جس طریقے سے طواف کے وقت بتایا گیا کہ بھائی دور سے بھی استلام حجر کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس طریقے سے آ کر کے استلام حجر کرے گا. حجر اسود کی طرف منہ کر کے، جیسے اپنے ہاتھ اس طریقے سے کیے جاتے ہیں، وہ اشارہ کر لے گا اور اپنے ہاتھوں کو چوم کر کے پھر وہ صفا کی طرف چلے گا. دوسرے بھی دروازے ہیں، وہاں سے انٹر ہو سکتے، لیکن وہاں صفا لکھا ہوا ہے باب الصفا، تو اسے چاہیے کہ باب الصفا کی طرف جائے. اور وہاں جب وہ باہر نکلے گا تو چونکہ وہ مسجد سے باہر نکلنا ہے، باب الصفا یہ مسجد سے باہر ہے، تو جب اسے وہاں چلنا ہے تو مسجد سے باہر نکلنے کا جو طریقہ ہے اس سنت کو اس کو یاد رکھنا ہوگا کہ بھائی پہلے بایاں پاؤں نکالے گا اور اس کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور جو دعا رسول پاک علیہ السلام نے مسجد سے باہر نکلنے کی جو سکھائی ہے اس طریقے سے دعا پڑھنی ہے، اور پھر چل کے اس کو وہاں جانا ہے. اور صفا کے اوپر بالکل بلندی پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جتنی بلندی ہے اس پوری بلندی کے اوپر پہنچ جائے، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف صفا کی بلندی کی ایک سیڑھی پر بھی اگر چڑھ جائے آدمی تو وہ صفا پہ آ گیا، اور اس سے زیادہ بلند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کعبہ اس کو نظر آتا ہے تو اتنی بلندی پر جائے کہ وہ کعبہ کو دیکھ سکے، اور کعبہ نظر آتا ہے تو اس کو کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن حضرت وہاں تو اتنا بڑا پلر بنا ہوا ہے کہ کعبہ تو نظر ہی نہیں اب نظر نہیں آتا. سلمہ بہن ہمارے ساتھ فون پر لندن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال حج سے ریلیٹڈ ہے. جی جی. اگر کسی کا ہسبینڈ نہ جائے، بیٹا بھی نہ جائے، بھائی بھی نہ جائے، تو ایسی صورت میں میرے لیے دعا بھی فرمائے، اور کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ ہاں تو ہم طاقت بھی رکھتے ہیں. اس صورت میں عورت جو ہے اپنے کسی محرم کے ساتھ ہی جائے یا نہ جائے، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں ہاں میاں اگر ہسبینڈ بھی نہ جائے. میں سمجھ گیا کہ ہسبینڈ بھی جانا نہیں چاہتا، بیٹا بھی جانا نہیں چاہتا، اور نماز بھی نہیں پڑھتا کوئی، جو جانے والے ہیں جو یہ چاروں فرد ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے. اچھا. تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور دعا فرمائیے گا پلیز. ٹھیک انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ذریعہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ میری بہن فون کرنے کا.
ठीक, तो हजरत अब ये जाहिर सी बात है कि अगरचे उसको काबा नजर नहीं आता है, ये काबा नजर नहीं आता, बहुत बुलंदी पर जाने की जरूरत नहीं। अगर दीवारें बन गई, काबा नजर ही नहीं आता अगर उस इमारत के अंदर से, तब तो फिर बुलंदी पर जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी जो बुलंदी है ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी तक, बस उतना काफी है। फिर वहां से उसको नीचे की तरफ जाना चाहिए। दुआ कर ले, अगर ज्यादा भीड़ है, ज्यादा देर वहां ठहर नहीं सकता है, तो काबा की तरफ, इतना तो मालूम है डायरेक्शन काबा किधर है, तो बस काबा की तरफ मुंह कर लेगा और वो दुआए जामे पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, और उसमें हर तरह की खैर की नियत कर ले। तो ये दुआए जामे है, उसमें सब कुछ आ जाता है हर नियत खैर करने से। ये मुख्तसर इस तरीके से दुआ कर ले और फिर वहां से वो अपने क्या है सई का आगाज करेगा। ठीक, हजरत हमारे साथ तशरीफ फरमाए शम्स रोशदिल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये शम्स जो है, शमसुद्दीन बोल रहा हूँ गफ्फर से। अच्छा, रोशदिल से शमसुद्दीन भाई जी। मौलाना यूनुस को मेरा खूब खूब सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जो सुन्नी अकीदे वाले हम जैसे लोग हैं, अगर वो महज में जाए तो क्या उन लोगों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? अगर नहीं पढ़ सकते तो क्यों नहीं पढ़ सकते? कितनी बार कहा। ठीक, ये इस सवाल पर जो है ना काफ़ी मर्तबा बात हो चुकी है, बहस हो चुकी है। उलमाए किराम ने शरई रोशनी में मसाइल पेश फरमा दिए हैं, जवाबात इनायत फरमाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है आप नहीं सुन सकें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। ठीक, तो हजरत ये दुआ पढ़ेंगे, सफ़ा से शुरू करेंगे। सफ़ा से शुरू कर नियत कर लेंगे, पहले सफ़ा पर आएंगे जी, दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद में जब हम सही का इरादा करेंगे कि अब हम चलना शुरू करते हैं, तो उस वक्त अपने इंटेंशन बनाना है, नियत करनी है कि मैं सफ़ा और मरवा की सही को शुरू कर रहा हूँ। दिल के इरादे का नाम है, तो दिल में वो इस तरीके का इरादा कर लेगा और उसके बाद में इस तरीके से चलना चाहेगा। अगर वो अरबी में दुआ जानता है तो फिर अरबी में दुआ पढ़ ले, यानी वो नियत, और नहीं जानता है तो अपने मुंह से अपनी ज़बान में कहना चाहता है वो भी कह सकता है कि अल्लाह मैं सफ़ा मरवा के दरमियान सही की नियत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए उसको आसान कर दे और मेरी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। अपनी जबान में भी कह सकता है, जबान से भी अल्फाज वो नहीं, कुछ भी नहीं है तो अपने दिल में कि भाई अल्लाह मैं ये सही का अमल कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से उसको कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। ठीक, तो हजरत ये तो सही के इब्तिदा हुई सफ़ा से, मरवा पर जाके वो रुकेगा, मरवा पर जाएगा तो बीच में जो है ना ये तो नशेब का जो इलाका है, मतलब ये कि वो थोड़ा सा हिस्सा है जो नशेबी इलाका है। अब पता नहीं अभी उन लोगों ने सिर्फ बराबर कर दिया या ऐसे ही रखा है, शराब बराबर ही नजर आता है, नहीं लेकिन थोड़ा सा अंडर डीप है अभी। तो वो जितना नशेबी है तो वहां उसमें उन लोगों ने पिलर्स बनाए हैं और उसके ऊपर ग्रीन लाइट भी रखी गई है ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ से ये सही की इब्तिदा आपको करनी है। हाँ, सब्ज रंग की बत्तियां जल रही है। तो फिर वहां से ये हुक्म भी, और खास तौर से हमारे नाज़रीन के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये हुक्म मर्द के लिए, दौड़ने का जो हुक्म बताया गया है तो ये दौड़ने का हुक्म मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। हाँ। औरतों के लिए तो अदब के साथ में बावकार रहते हुए, अपने सतर का ख्याल करते हुए, लोगों में वो क्या है एक दूसरे से टच ना हो सके इस तरीके से अलहदा रहकर ही उनको तो ये सारे मनासिक में हर जगह पर ऐसा ही ख्याल रखना, यहाँ भी उनको सही नहीं करनी, उनको सिर्फ चलना है। ये दौड़ने का जो हुक्म है वो मर्दों के लिए है कि अगर ज्यादा भीड़ नहीं है और रास्ते में वो दौड़ करके जा सकते हैं या कुछ नहीं तो दौड़ने की थोड़ी बहुत स्टाइल भी बना सकते हैं, तो ऐसा कर लेना उनके लिए ये सुन्नत में शामिल है। सुभान अल्लाह। और वो भी दौड़ने में ये नहीं कि भाई इतना जोर से दौड़े कि कोई रास्ते में किसी को गिरा ले जाए, ये भी नहीं कि उसका सतर खुल जाए, ये सारी बातों का भी ख्याल रखना है। दौड़ने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत दौड़े और क्या है स्टाइल ऐसी बनाए कि पता चले कि हम दौड़ रहे हैं, तो ये सुन्नत हमारी अमल में आ जाए। तो ग्रीन लाइट से लेके ग्रीन लाइट तक दौड़ना है और उसके बाद फिर वो मरवा की बुलंदी पर हम जाएंगे ना तो फिर वहां से आहिस्ता हो जाए। तो हजरत बात तो ये हुई, तो ये एक ही चक्कर होगा,
صفا سے لے کے مروا تک ایک چکر ہوا. اب مروا سے صفا اسی طریقے سے چل کے وہاں بھی دعا کرنی ہے. مروا پہ تھوڑی بلندی پہ چڑھے اور پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ دعا کرے, یہی دعائیں جامع کر لے, اور اس کے بعد میں پھر وہ صفا کی طرف واپس آئے, تو یہ دوسرا چکر مانا جائے گا. پھر 7 چکر میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے بس اس طریقے سے اس سے کرنا. درمیان میں ذکر, درود, اور بتایا گیا ہے کہ چوتھا کلمہ اس کو بکثرت پڑھنا چاہیے, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت ابدا ابدا ہاں جلال والاکرام بیدہ الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس میں سے تھوڑا سا یہ جو اپنے چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں وہو حی لا یموت والا نہیں آتا ہے, تو اتنا تھوڑا سا ان کو اضافہ کر دینا. نہیں بھی آتا ہے کوئی بات نہیں, چوتھا کلمہ پڑھے, درود شریف پڑھے, ذکر و اذکار میں مشغول رہے, بالکل بیکار کی باتیں وغیرہ نہ کرے. چونکہ لوگ عام طور پر جاتے ہیں, ابھی یہ موبائل کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس موبائل نے لوگوں کو اتنا بیزی کر دیا ہے کہ وہ کیا ہے نیک عمل سے بھی جا رہے ہیں. پہلے تو کیا ہے لوگوں کے ساتھ میں کچھ تھا نہیں, تو لوگ ذکر و اذکار میں راستے میں چلتے ہوئے لوگ درود پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے. اب جب سے موبائل آ گیا ہے نا تو لوگوں کی کیا ہے وہ لائن ہاٹ رہتی ہے ہمیشہ, اور جب بھی بازار میں چل رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, بس وہی موبائل. نہ جانے کتنی باتیں لوگ کرتے, اپنے اوقات اس طریقے سے لوگ ضائع کرتے کہ جو اوقات لوگ نیکیوں میں گزار رہے تھے, ذکر و اذکار میں گزار رہے تھے, آج لایانی اور بیکار باتوں میں لوگ اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں. وہاں بھی ایسا کرتے لوگ. یہ موبائل تو جو ہے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ طواف کرتے کرتے اگر کسی کا فون آ جائے تو کہتے ہیں میں طواف میں ہوں. میں نے وہاں دیکھا لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ طواف گھوم رہے ہیں اور باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی عبادت ہے, طواف کرنا بھی, صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی, تو کمال توجہ کے ساتھ با ادب رہ کے ہونا چاہیے. وہاں اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جب عبادت ہے تو سارا خیال عبادت ہی کا ہونا چاہیے, تو اپنی زبان بھی ذکر و اذکار میں لگی رہنی چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہالینڈ سے ظہور احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی, میں ہالینڈ سے ظہور احمد بول رہا ہوں. کہ میں نے 1-2 دفعہ یہ سنا ہے کہ کچھ بھائی آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ایک بھائی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی ہم پہلے حج پہ گئے اور وہاں جو نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا, اور ابھی بھی ایک کسی بھائی نے کہا ہے کہ بھائی ہم اگر وہاں جائیں تو اپنی نمازوں کو کیا کریں. ارے میرے بھائی یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. آپ کا سوال کیا میرے بھائی؟ میرا سوال یہی ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ بھائی یہ لوگ جو پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھائی وہ ان کی نمازیں جو وہاں جا کے پڑھیں یا نہ پڑھیں, اگر جا رہے ہیں تو بھائی نمازیں کیوں نہ پڑھیں وہاں پہ. آپ اس بات کا جواب پلیز لوگوں کو دیجئے گا. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ ظہور بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو حضرت یہ بات تو ہوئی, کافی دیر سے ہم جو ہے صفا مروہ پر بات کر رہے ہیں. تو ناظرین, صفا سے ابتدا ہوگی آپ کی سعی کی, پہلا چکر ہوگا, مروہ پر ختم ہوگا. اسی طرح آپ کریں گے تو مروہ پر آخری چکر ختم ہوگا. 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. پھر وہاں پر دعائیں کریں. حضرت پھر بات ہوئی حلق کی یا قصر کی. اس میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ایک سنت مستحبہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد میں پھر آپ کعبۃ اللہ کے پاس میں تشریف لائے اور وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی. سبحان اللہ. تو اگر کسی سے بن سکے تو سعی کے بعد بھی اسے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز کو ادا کر لینا چاہیے. واجب میں نہیں ہے, مگر اگر سنت کہا جائے تب بھی بدا ہوگا. ہاں, یہ سنت مستحبہ, مطلب یہ کہ کوئی آدمی عمل کرے تو اس کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا, اور رسول پاک کے طریقے کی نیت سے نماز پڑھے گا تو سنت پر عمل کرنے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا. تو ایسا کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد میں پھر وہ جائے, اور جا کر کے اگر عمرے کا ہے تو اس کو حلق کرنا ہے, اور عمرے کا نہیں ہے, اس نے یہ حج کی وجہ سے سعی کر لی ہے طواف قدوم کے ساتھ میں یا نفلی طواف کے ساتھ میں, تب تو پھر اس کو چل کر کے وہاں اب منا کے جانب جانا ہوگا. ٹھیک. حضرت ہمارے ساتھ جو ہیں غلام فرید صاحب ہیں, بریڈ فورڈ سے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پہلے آپ اپنے بچوں کو آپ کے فون سے الگ کر دیں اور اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں جناب آپ کو سے سوال کر رہا ہوں, اگر صفا مروہ
हज पर जो 7 फेरे करते हैं उसे अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज होती है या नहीं? बहुत खूबसूरत सवाल। और कोई सवाल? बस जी, थैंक यू जी, मेहरबानी। यू वेलकम। इंशाअल्लाह ताला जरूर देखते रहें, आपकी रहनुमाई फरमाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक, तो हजरत बात चल रही थी कि सफ़ा मरवा की सई के बाद 2 गाना नमाज अदा करना ये सुन्नत मुस्तहबा है, आका अलैहिस्सलाम ने इसे अदा फरमाई। अगर कोई न पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं, कुछ भी नहीं तो है। अब हजरत ये हुआ कि चले उसके बाद आदमी हजाम के पास जाता है। बाद ऐसे दोस्त, गहरे दोस्त होते हैं तो कहते हैं, ये भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई कौन जाए हजाम के पास, चलो मैं तुम्हारी कर देता हूँ तुम मेरी करो। तो क्या इस तरीके से भी अगर कोई अमल करता है तो ये हलक या कसर जो भी करना हो तो वो कर सकते हैं? हाँ, मैंने उसको बारहा बता, लोग पता नहीं कि लोग अपनी तरफ से क्या क्या मसाइल गढ़ लेते हैं और फिर उस सवाल को क्या है बार बार दोहराते रहते हैं और बिला वजह का कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आपका उम्रा मुकम्मल हो गया सही करने के बाद, अब आपके लिए हलक करना है। जब अल्लाह कहता है कि हलक करो तो चाहे हम खुद करें या किसी दूसरे से कराएं, हमको तो हलक का हुक्म मिल गया है। उससे पहले ये हुक्म नहीं था, जब तक नहीं था वहां तक हम न किसी का बाल काट सकते थे न अपना काट सकते थे। लेकिन अब जबकि अल्लाह ने खुद हमें परमिशन दिया है, बल्कि उसको वाजिब करार दिया गया हलक को, कि हलक नहीं करेंगे तो आपको दम देना पड़ेगा। नहीं, बात असल में ये है जी कि एक वो है कि मुहरिम है जिसने एहराम पहना हुआ है, हालांकि उसने ये अहकाम तो अदा कर लिए कि सही भी कर ली, अब उसका जो है उम्रा मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ उसको हलक या कसर ये बाकी है। तो दूसरा मुहरिम एक मुहरिम का कर सकता है या फिर उसको शर्ट ट्राउजर या टी शर्ट या जो भी जिसने अपने लिबास पहने हुए नाई जिसे कहते हैं हजाम कहते हैं, ऐसा कोई जरूरी जो एहराम में है और जिन लोगों को अपने एहराम से हलक के जरिए से बाहर आना है वो लोग भी खुद एक दूसरे का हलक करना चाहे तो कर सकते हैं। जिसने अभी ये सही कर लिया है उसको हुक्म है कि अब वो एहराम से बाहर होना चाहता है तो उसको अपना हलक करना है, तब बाहर हो सकता है। तो वो भी दूसरे का पहले कर सकता है कि भाई पहले मैं तुम्हारा कर देता हूं और उसके बाद में तुम मुझे हलक कर दे। देखिए ये बहार शरीयत है हमारे सामने और बहार शरीयत का 144वां सफ़ा है और उसमें हजरत अमजद अली अलैहि रहमतु व रिजवान सदुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जब एहराम से बाहर होने का वक्त आ गया तो अब मुहरिम अपना या दूसरे का सर मुड़ा सकता है, अगरचे ये दूसरा भी मुहरिम हो, यानी वो खुद हालत एहराम में हो फिर भी उसे हक है। इसलिए कि अल्लाह ने जब कहा है कि तुमको ऐसा करना ही है तो चाहे आज खुद कीजिए, दूसरे से कराइए, दूसरे को कर दीजिए, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। शरई एतबार से कोई हर्ज नहीं है। और औरतों को तो हुक्म भी वही है, औरतों को तो एहराम से बाहर होने के लिए हुक्म ही यही है कि उनको अपने सर के बाल दूसरों से नहीं कटवाने, उनको अपनी चोटी का पूरा हिस्सा आगे ला करके एक पोर के बराबर पकड़ करके उसको कैंची से नीचे से उसको अज खुद काट डालना है। और कोई औरत ऐसे गई है कि उसके साथ में कोई ऐसा महरम नहीं कि वो काट सकता हो, तो उसे तो खुद ही करना पड़ेगा ना। बात करेंगे इस पर, ये बात बड़ी खूबसूरत आपने छेड़ी है तो इंशाल्लाह बात करेंगे। रुखसाना बहन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पता करना चाह रही थी कि हमने सफा मरवा के जब चक्कर लगाने हैं 7 चक्कर, तो हमें कैसे याद रहेगा कि हमने 7 चक्कर पूरे कर लिए? और ये मैंने पूछना था, अगर याद ना रहे हमें कि हमने कितने चक्कर लगाए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 7 चक्कर? ठीक है, आप फोन रखें, हजरत आपको बता ही देते हैं। हजरत बता दे इस बहन को। जी, अगर किसी को शक हो जाए तो उसको यकीन पर अमल करना है। जैसे उसका ऐसा शक हो गया कि भाई मैंने कितने किए हैं, ये 4 हुए कि 5 हुए, तो ऐसी सूरत में उसको यकीन पर अमल करना है कि वो कम के ऊपर जाएगा और उसके बाद में जो है बाकी उसको बढ़ा करके अमल कर लेगा। कि यकीन पर अमल करने से कोई आदमी को डाउट नहीं रहता है और चक्कर अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, ठीक, मगर कम नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया रुखसाना बहन, आपका जो है फोन पर ही आपको जवाब दे दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ तो हमारे दूसरे भाई ने भी ऐसा कहा था भाई अगर ज्यादा कर लिया जाए तो क्या हर्ज है, उसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं। हाँ, ये गुलाम फरीद साहब ने प्लेटफॉर्म से सवाल किया था। सफा मरवा पर जो सही करनी है तो सही जो 7 चक्कर है वही करना है,
لیکن اگر کوئی آدمی سے کوئی بھول ہو جائے اور اس بھول کی دفعہ کے لیے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کتنا کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ چکر کو بڑھا سکتا، لیکن اس کو ختم مروہ کے اوپر کرنا ہے۔ وہ جب بھی بڑھائے گا تو اگر وہ ادھر شک ہوا ہے تو ادھر بڑھانے کے بعد وہ ادھر جائے گا، اس لیے کہ سعی کو مروہ پر ختم ہونا ہے تو یہ کام کرنا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ چکر کروں تاکہ مجھے ثواب ملے، تو علماء کرام سے اس کی تشریح موجود نہیں ہے۔ نہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے کہ ان کو وقت ملا ہو تو 7 چکروں سے زیادہ انہوں نے ثواب کی نیت سے وہاں سعی کی ہو، یہ حکم ملتا نہیں ہے۔ لہٰذا ثواب سمجھ کر کے اب مزید چکروں کو کیا جائے تو وہ تو بدعت میں شامل ہے، اس کا حکم نہیں ملے گا چونکہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ طواف کے اندر جو ہے کعبہ کا تو وہاں اس کی اجازت ہے اور سب نے کیے ہیں، اس وجہ سے وہاں وہ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں بڑھا سکتا ہے۔ حضرت ایک بات کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عورت اپنی چوٹی آگے لائے گی اور پھر اپنے انگلی میں پور بنا کر وہ کاٹے گی، ٹھیک ہے، کیا وہ ایک یعنی بال ایسے لے کر کاٹے گی یا پھر 2-3 مرتبہ انگلی سے لپیٹ کر کے وہ کاٹے گی؟ 2-3 مرتبہ لپیٹنے میں بہت زیادہ ہو جائے گا نا۔ صرف حکم یہ ہے کہ چوتھائی سر کے جو بال ہے نا، بال کے 4 حصے کیے جائے تو اتنا تو اس کے لیے بالکل لازمی ہے کہ چوتھائی سر کا جو ٹوٹل بال ہے اس میں سے ایک پور کا مطلب اتنا ہی کاٹنا ہے، 1 انچ بات کاٹنا ہے۔ اور وہ 2-4 مرتبہ لپیٹے گی تو اتنا لمبا ہو جائے گا، اتنا لمبا تو اگر وہ 5-6 مرتبہ عمرہ کرنا چاہتی ہے تو سر کے بال ہی نہیں رہیں گے اس کے۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ اس کو صرف ایک پور کے برابر تھوڑا سا پکڑ کے نیچے سے وہ کاٹ دے گی، وہ عورت خود کرے گی۔ ہاں اس کا شوہر ہے تو وہ کر لے گا، مگر دوسرے غیر محرم مردوں کے پاسوں نہیں کرے گی۔ یہ بال کہاں گرے گی؟ کیا وہ بال اپنے ساتھ لائے کہ وہ دفن کر دے یا پھر وہ نیچے بال وہاں ہو چاہے یہاں ہو؟ شرعی حکم کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہمارے بدن کا عضو ہے اور ہمیں اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ اس کی قدر کیجئے۔ تو چاہے ہمارے ناخن ہوں، چاہے ہمارے سر کے بال ہوں، ان ساری چیزوں کو ہمیں لوگوں کے سامنے پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو حفاظت کی جگہ پر رکھنا چاہیے یا اس کو دفن کرنا چاہیے، مگر اس کو راستوں کے اندر پھینک کر کے لوگ اس کے اوپر چلے، یہ خود ہم اپنے عضو کی اور اپنے بدن کے حصہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اور اسلام نے ہر جگہ پر ہمیں اسے روکا ہے۔ اور عام طور پر یہ جادو کرنے والے ہیں نا، وہ انسان کے بالوں کو استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کبھی جادو کرنے والے انسان کے ناخنوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو دوسروں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے تو اگر کوئی آدمی اگر ہمارے ساتھ میں دشمنی میں اگر ایسا کوئی حرام کام کا ارتکاب کرانا چاہتا تو کوئی چیز ملے گی نہیں تو کرائے گا کیسے؟ تو اس طریقے سے بھی بچنے کے لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی ناخن اور بال یہ ہو سکے تو اسے دفن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہتر طریقہ بھی یہی ہے اور غیروں کے ہاتھ نہ پڑے، یہ ہمارے جسم کا جز ہے۔ تو ناظرین کہیں نہیں جائے گا، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اس امید پر کہ آپ انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،